انسان کی زندگی میں بہت سے اہم فیکٹرز ہیں، جن میں سے ایک اہم حصہ انسانی زندگی کا وہ ہے قضائے حاجت۔ جس طرح بھوک لگ کر ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح اس کھانے کو جب انسانی جسم سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اس کیفیت کو قضائے حاجت کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھایا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ہدایت و رہنمائی سے خالی نہیں رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست دور کرنے کے لیے باقاعدہ مخصوص مقام کا انتخاب کرنے کی ہدایت عطا فرمائی تاکہ نجاست اور گندگی ہر جگہ نہ پھیلے۔ آپ نے بیت الخلاء کا تصور دیا اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب بھی سکھائے کہ جب کسی شخص کو قضائے حاجت کرنی ہو تو بیت الخلاء میں جائے، الٹا پاؤں پہلے داخل کرے، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بھی آپ نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا کہ اس انداز میں بیٹھا جائے کہ نجاست کی چھینٹوں سے بھی پاکی رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نجاست دور کرنے کے لیے اور نجاست فارغ کرنے کے لیے بھی آسانی اور سہولت رہے۔ آج جدید سائنس بھی بتاتی ہے کہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے۔ اس سے اسٹول پاس کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور نجاست کے چھینٹوں سے بچنے کے اندر بھی آسانی ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست سے فراغت کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو اپنے ساتھ پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 پتھر لے کر جائے۔ اس زمانے میں پتھر سے نجاست سے طہارت حاصل کی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں پانی کا استعمال سب سے بہترین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی استعمال کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا، اور اس طرح پانی استعمال کیا جائے کہ نجاست بھی دور ہو جائے، اس کا اثر بھی دور ہو جائے۔ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب استنجا کیا جاتا ہے تو فنگل انفیکشن سے بچا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے انفیکشنز جو انسان کی شرمگاہ کو متاثر کر سکتے ہیں اور جلدی بیماریوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق استنجا کرنے سے ان تمام بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور باہر آنے کی سنت اور طریقہ بھی عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اگر ہم شامل کر لیتے ہیں تو قضائے حاجت کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ ہماری صحت کے لیے مفید بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے سے آپ کی زندگی میں جو فوائد، ثمرات اور برکات آپ کو حاصل ہوں، اس سے میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ کڈنی کو اپنی بچانا چاہتے ہیں اور حفاظت سے رکھنا چاہتے ہیں تو یورینیشن کو ڈیلے نہ کریں اور وقتی طور پہ یورینیٹ کریں۔ ریگولرلی یورینیٹ کرنا ہماری باڈی کے لیے بہت مفید ہے۔ ایٹ لیسٹ 6 to 7 times in a day انسان کو یورین پاس کرنے جانا چاہیے۔ اب بیسکلی یورین ہے کیا؟ ہماری کڈنی کرتی ہے چھنی کا کام۔ ہماری باڈی میں جتنے ٹاکسنز ہوتے ہیں اس کو چھان کے یورین کے تھرو نکال دیتی ہے۔ اگر ہم یورینیشن میں ڈیلے کرتے ہیں تو یہ ٹاکسنز باڈی میں جمع ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں چھنی ہے، اس کے اندر سمجھے کچرا بھی اٹکنا شروع کر جاتا ہے جو کہ لیڈ کرتا ہے کڈنی پرابلمس کو۔ اس لیے بار بار یورینیٹ کرنا اور ٹائملی یورینیٹ کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نہ صرف یہ کہ ٹاکسنز ان کڈنی کو خراب کرتی ہیں، جب یہ پھنستی ہیں ٹاکسنز ہمارے کڈنی میں تو بیک لیش آتا ہے اور یہ دماغ پہ بھی اثر کر سکتا ہے، تو یہ کڈنی سے شروع ہو کے دماغی پرابلمس تک جاتا ہے۔ اس لیے فریکوینٹ یورینیشن بہت ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 11100162 پہ، جہاں پہ ماہرین ڈاکٹر موجود ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے۔